السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وعنم علی حبیبنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ گرامی منزلت استاذی المکرم جناب قاری عبدالحفیظ حافظہ اللہ، عزت مآب علماء و مشائخ اور بہت ہی قابل قدر سامعین محترم، عزیز طلباء اور واجب الاحترام میری بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے تو میں قاری عظیم اختر کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں جو کچھ کہا گیا اس سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہے، اور شاعر لوگ فی وادی یہیمون، یہ اس طرح کی باتیں کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، اور سچی بات یہی ہے کہ میں ذرا بھی اس کا مستحق نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادارہ میرے لیے اور میرے تمام رفقاء کے لیے بہت ہی قابل اعتماد ہے۔ اسی طرح سے جیسے کسی گاڑی کا ڈرائیور اچھا ہو، کاریگر ہو، با اعتماد ہو، تو ساری سواریاں بڑے اطمینان کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ الحمدللہ اس ادارے کے منتظم قاری صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقاء ہیں، اور خاص طور پر استاذی المکرم قاری عبدالحفیظ صاحب کی سرپرستی میں یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور یہاں جو بھی لوگ اپنے بچوں کو، جگر گوشوں کو چھوڑتے ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ الحمدللہ وہ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی اطمینان ہے اور ان کے والدین کو بھی اطمینان۔ جو کچھ یہاں ہم سن رہے ہیں اور اساتذہ کی کارگزاری سے دل خوش ہوا ہے۔ میں فارغ التحصیل ہونے والے طلباء، ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور ملتزمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے یہ حکم ہوا تھا کہ میں حالات حاضرہ کے تناظر میں کچھ معروضات رکھوں۔ بلا شبہ اس وقت حالات جو کچھ ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ باخبر ہیں، لیکن دو تین باتیں، چونکہ یہاں یہ تقریب اس لحاظ سے بہت ہی بابرکت بھی ہے کہ آج اس میں علماء اور مشائخ کی کثرت موجود ہے۔ فیصل آباد کے تمام نامور علماء، خطباء، واعظین، دعات، مدرسین، ان کی کثرت یہاں موجود ہے، لہذا ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اور ان اپنے بھائیوں کو چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہم سب کو طاقت گواہی دی ہے۔ ہم بات کرنا جانتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت ہم میں رکھی، اور پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی آپ بات کرنے جاتے ہیں، خطبہ دینے جاتے ہیں، وعظ کرنے جاتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ پھر میں شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے سمجھانے کی صلاحیت آپ کے اندر رکھی۔ آپ اپنا نقطہ نظر جو بھی آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، یا آپ کہنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں تک بڑے آسانی سے اس کو منتقل کرتے ہیں، اور لوگ آپ کی بات کو سمجھتے ہیں اور آپ ان کو سمجھا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ اللہ کا انعام اور اکرام ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ ہمارا کچھ المیہ بھی ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ذمہ داری اور فرائض ہیں
یہ شاید اس وقت شروع ہوتے ہیں جب کوئی منصب یا عہدہ گلے میں ڈال دیا جائے۔ منصب اور عہدہ ملنے کے بعد ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب میری ذمہ داری بن گئی، اب میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اگر منصب اور عہدہ نہیں ہے تو پھر ہم اپنی روزمرہ کی کچھ جو ضروری کام ہے وہ تو کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس رستے میں ایک رضاکار کے طور پر، ایک کارکن کے طور پر اور ایک ذمہ دار کے طور پر پیش نہیں کرتے۔ میں بھی محسوس کرتا ہوں اور آپ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں مسلسل کام کرنا چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، اور جو کچھ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے علم کی صورت میں عطا کیا ہے اس کو لوگوں تک منتقل کرنا چاہیے۔ ہماری مسلسل جدوجہد سے، کوشش سے ایک وہ ماحول ہم پیدا کر سکتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ میں اور آپ کسی منصب کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ منصب میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، لیکن یہ اس وقت مل سکتا ہے جب آپ اپنی صلاحیت منوائیں گے۔ پہلے کچھ کر کے تو دکھائیے، کچھ کام کیجئے، کچھ لیاقت دکھائیے اور میدان عمل میں اتریے، اس لیے کہ آپ کسی منصب کے محتاج نہیں ہیں، منصب آپ کا محتاج ہے۔ اگر آپ اپنی صلاحیت اور لیاقت کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، کام کریں گے، آپ کا حلقہ بنے گا، لوگ بھی مجبور ہوں گے اور منصب بھی مجبور ہوگا کہ وہ آپ کے پاس آئے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس تگ و دو میں اور اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ پہلے کوئی منصب ہمارے گلے میں آئے، پھر اس کے بعد ہم اپنا قدم آگے بڑھائیں۔ میرے بہت ہی قابل قدر علماء، میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو منصب لینے کے بعد کام کرتا ہے وہ تو اپنے فرض کی ادائیگی کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو منصب کے بغیر کام کرتا ہے وہ حقیقت میں اخلاص سے کام کرتا ہے، اس میں للہیت ہے، وہ خلوص سے کام کرتا ہے، اسے کوئی لالچ نہیں ہے، اسے کوئی طمع نہیں ہے عہدے کی۔ اس لیے میں اپنے تمام عزیزوں سے، اپنے بھائیوں سے اور اپنے ان بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس فکر کو دور کیجیے اور اس خول سے نکل کر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت معاشرہ آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہیں، اور سچی بات ہے اس وقت اگر ہم اپنے کام کو تقسیم کریں تو ایک ایک آدمی کے حصے میں ہزاروں لوگ آتے ہیں، ایک ایک آدمی کے حصے میں۔ آپ اگر یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ وہ ہزاروں آدمی جو آپ کے حصے میں ہیں، اگر آپ نے ان تک کوئی بات نہیں پہنچائی تو اس کی جواب دہی کے لیے تیار رہیے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارا کام دعوت دینا ہے، اللہ کی توحید کا، رسالت کا، قرآن کا، حدیث کا، اس کا پیغام ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کی قبولیت کیسی ہوتی ہے، لوگوں میں وہ اثر انداز کیسا ہوتا ہے، یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ میرے آپ کے سوچنے کی بات نہیں ہے۔ میں اپنے مطالعہ میں جو کثرت کے ساتھ میں مطالعہ کرتا ہوں کبھی کبھی، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو میں ضرور پڑھتا ہوں، اور وہ قصہ پڑھ کے مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے، اس اعتبار سے کہ مجھ جیسا ایک لا علم آدمی اور جو نہ خطیب ہے نہ واعظ ہے، لوگوں کے درمیان بھی جاتا ہے اور بات کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ اور واعظ کی۔ میں وقت چونکہ بہت ہو چکا، لمبا قصہ نہیں بیان کرتا، مختصر بات یہ ہے کہ انہوں نے کون سا وہ ذریعہ ہے جو استعمال نہیں کیا، اعلانیہ، خفیہ، ذاتی، انفرادی، اجتماعی، کون سا وہ ذریعہ ہے جو تبلیغ کا انہوں نے استعمال نہیں کیا۔
اپنی پوری کوشش انہوں نے کر لی، لیکن اس کے باوجود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما آمنا معہ الا قلیل، چند لوگ مسلمان ہوئے، چند لوگ اس قافلے میں شریک ہوئے، حالانکہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا قافلہ بنتا، ایسا نہیں ہوا۔ قلیل، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قلیل میں صرف 8 لوگ تھے، صرف 8 لوگ جو اس کے ساتھ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے، اور جو کشتی وہ لے کے نکلے تھے طوفان سے بچنے کے لیے، اس میں صرف انسانوں میں سے 8 تھے، 3 بیٹے تھے، ان کی بیویاں تھیں، خود آپ تھے اور اپنی بیوی تھی، یا کوئی اور افراد خانہ تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص اللہ کا نبی ہے، 950 سال کی تبلیغ ہے، اور جماعت کتنی تیار ہوئی؟ صرف 8 افراد کے اوپر۔ بعض نے 7 لکھا ہے، بعض نے 8 لکھا ہے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ڈانٹ نہیں پلائی، اور ان کی کارکردگی کے اوپر کوئی حرف نہیں اٹھایا، بلکہ ستائش کی، ان کی خدمت کا اعتراف کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے ان کا خلوص تھا، ان کی للہیت تھی، ان کی محنت شامل تھی۔ میں اور آپ بھی اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے آج کل، ذرا میری بات پر غور کرنا، بہت بڑی بیماری ہے کہ جو شخص اپنے جمعے کے خطبات میں یا اپنے جلسوں میں ایک ہجوم اکٹھا کر لیتا ہے اپنے نام پر، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا خطیب ہے، یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور یا اس کی جماعت بہت بڑی بن گئی اور اس جماعت میں افراد بہت زیادہ آ گئے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، یہ جماعت کامیاب ہے، حالانکہ یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ ہجوم اکٹھا کر لینا، لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ اکٹھا کر لینا، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی کی علامت یہ ہے کہ خواہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح 8 ہی ہوں، لیکن ہوں ایسے کہ جن میں للہیت ہو، خلوص ہو، اللہ کی توحید ہو، رسالت ہو، اور ان میں دینداری ہو۔ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے، اس لیے کہ آپ کا کام تو محنت کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں اس بات کی کوئی جواب دہی نہیں ہے کہ میرے پاس ایک ہجوم چلا آ رہا ہے جن کو میں نے اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ آپ یقین کریں، اگر ہجوم کی بات ہے نا، ہجوم کی بات ہے، تو وہ لوگ جن کا تذکرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں ہو رہا تھا، آپ یہ اجتماع میں تو ہر سال ہی اللہ کا توفیق اللہ دیتا ہے، یہاں آتا ہوں، حاضری دیتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ مسجد کا صحن بھرا ہوتا ہے۔ آپ کہیں ان لوگوں میں سے کسی کو بلا لیں، کسی مغنی کو بلا لیں، کسی ناچنے والے کو بلا لیں، تو آپ دیکھیں آپ دھوبی گھاٹ بھی چھوٹا پڑ جائے گا۔ ہجوم کیا کرنا ہے؟ وہ ہجوم ہی ہوگا نا، ازدحام ہوگا، جماعت ہوگی، بہت لوگ ہوں گے، لیکن کیا خیال ہے آپ کے کہ وہ کارآمد ہیں، وہ فائدہ مند ہیں، ان کا کوئی فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں، یہ معیار نہ رکھیں، یہ بڑی ہی عجیب اور چھوٹی بات ہے، اور اس کو معیار بنایا جاتا ہے کہ جناب دیکھو ان کے اجتماعات، دیکھو ان کے پروگرام، دیکھو ان کے ساتھ کیسے کیسے۔ یہ بیماری نکالیں ذہن سے، اپنی محنت کریں، اپنی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بندے کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور وہ بات جو آپ کو اللہ نے دی ہے اس کو لوگوں تک منتقل کریں۔ یہ میں سچی بات ہے، کم علمی کے باوجود یہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ میرے کچھ جذبات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ دوسری بات جس طرف میرے برادرم پروفیسر نجیب اللہ صاحب نے توجہ دلائی تھی کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے چند باتیں وہ بھی میں گوش گزار کر دیتا ہوں، باوجود اس کے کہ وقت بہت ہو چکا۔ میرے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھیں،
ہر دور میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے کہ وہ لوگ جو دین سے وابستہ ہیں اور وہ لوگ جو دین سے نفرت کرتے ہیں یا دین سے دور ہیں یا دین کو پسند نہیں کرتے ہیں، ان کے درمیان مارکا رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو دبانے کے لیے، ایسے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے وہ ہمیشہ کوششیں کرتے رہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کائنات کے وجود میں آنے کے بعد سے لے کے انبیاء کے اس سرزمین پر آنے کے بعد اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد کو یاد کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا آغاز کیا تھا تو مخالفت کرنے والوں میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے اس اپنے وقت کے نامور لوگ وہ میدان میں آئے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا، آپ نے ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی ہے، آپ نے اپنا کام دیکھا ہے، آپ نے اپنی جدوجہد جاری رکھی ہے، وہ کام چھوڑ کے ان سے لڑنے نہیں گئے، ان کے ساتھ مارکا کرنے نہیں گئے، اپنے کام کو جاری رکھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ وقت بھی دکھایا کہ سارا عرب آپ کے قدموں میں آ گیا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بات یہ ہے کہ آج بھی اسی طرح کی ایک کیفیت موجود ہے، اور میں بڑے دکھ سے یہ عرض کروں گا، یہ پاکستان جس کی آبادی 95% سے زیادہ مسلمانوں کی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہوتا اور خوبصورت معاشرہ ہوتا۔ آپ سوچئے ذرا کہ اس پورے معاشرے میں جو ضروریات ہیں ہماری، جہاں بہت ساری اور ضروریات ہیں، وہاں دین بھی ہماری ایک ضرورت ہے۔ جہاں آپ کو ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، جہاں آپ کو تاجر چاہیے، وکلاء چاہیے، اساتذہ چاہیے، وہاں آپ کو ایسے لوگ بھی چاہیے جو آپ کی شرعی رہنمائی کر سکیں، دینی رہنمائی کر سکیں۔ آپ مجھے بتائیے، پورے پاکستان میں کوئی سرکاری ادارہ ایسا موجود ہے جہاں آپ کے لیے امام تیار ہوتا ہو، جہاں آپ کے لیے خطیب تیار ہوتا ہو، جہاں آپ کے لیے مفتی تیار ہوتا ہو، جہاں آپ کے لیے قرآن پڑھانے والا مدرس تیار ہوتا ہو؟ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر ان حضرات جو یہاں سٹیج پر بیٹھے ہیں محسنین ہیں، تاجر حضرات ہیں جو درمیان میں بیٹھے ہیں، یا ہمارے علماء، ہمارے زعماء، ان لوگوں نے اگر یہ سوچ کر کہ یار یہ ضرورت ہم خود پوری کر لیتے ہیں، انہوں نے یہ مدارس کا ایک سسٹم پاکستان میں چلایا ہے، تو یہ پریشانی کی بات بن گئی اور اس کے لالے پڑ گئے۔ اور یہ آج نہیں، قیام پاکستان سے ہی یہ مارکا چلا رہا ہے۔ میرے محترم بیٹھے ہیں یہاں پروفیسر نجیب اللہ صاحب، چونکہ یہ زیادہ دیر تک جاگتے نہیں اس لیے سو بھی رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جناب محترم حافظ صاحب، یہ دونوں شخصیات اس بات کی گواہ ہیں کہ چند دن پہلے ایک ہمارا بڑی اہم شخصیت سے مکالمہ ہوا، اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں۔ اویس صاحب ذرا توجہ سے سنیں، یہ فکر نہیں تھی آپ پڑھاتے کیا ہیں، اسے فکر پتہ کیا تھی؟ میری بات سن رہے ہیں سارے علماء؟ اسے فکر یہ تھی کہ ان کو پیسے کہاں سے آتے۔ بار بار یہ سوال ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ وسائل کہاں سے آتے ہیں، یہ تو بتاؤ ذرا۔ بڑے بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، بڑے بڑے مینار ہیں، اور ہزاروں وہاں لوگ آتے جاتے ہیں، سینکڑوں بچے پڑھتے ہیں، ان کی خوراک مفت میں ہے، لباس دیا جاتا ہے۔ او بھائی یہ پیسے کتوں لیندے ہو؟ بار بار ہم سے پوچھا گیا، بار بار ہم سے پوچھا گیا، اور ظہر سے لے کے مغرب تک یہ مکالمہ ہمارا جاری رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی پریشانی یہی ہے کہ یہ لوگ مل کر حکومت کی سرپرستی کے بغیر یہ کیسے یہ سارا سسٹم چلا رہے، یہ کیسے یہ سب دینی تعلیم دے رہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں تمام مسلکوں کی بات کر رہا ہوں، ہر مسلک کے اپنے ادارے ہیں، جو بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں ان میں سلیقہ ہوتا ہے، ان میں تعلیم ہوتی ہے، آداب ہوتے ہیں، اور وہ اس تعلیم کو عملی اور واقعاتی طور پر
اپنی زندگی میں منطبق کرتے ہیں۔ ایک ایک خطیب، ایک ایک امام پورے ادارے کو سنبھال کے بیٹھا۔ یہ کمال ہے ان مدرسوں کا، جو چٹائیوں پر بیٹھ کر وہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک ایک امام ایک ایک مسجد کو سنبھالے بیٹھا۔ آپ جا کے وہاں کی صفائی دیکھیں، نظام دیکھیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی اذان لیٹ ہوئی ہو؟ کسی مسجد، کسی بھی مسلک کی مسجد ہو، کبھی اذان لیٹ ہوئی؟ کبھی آپ کا نکاح لیٹ ہوا؟ کبھی آپ کا جنازہ لیٹ ہوا ہے؟ او بھائی، یہ کہاں سے تربیت پا کے آئے ہیں؟ یہ کون سا نظام ہے جو یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے؟ کوئی قدر کرتا ہے اس کی؟ آپ دیکھیے باقی ماحول کیا ہے۔ میں ان طبقات کی بات نہیں کرتا۔ کچہریوں میں جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ امانت، وہ دیانت وہاں موجود ہے۔ ایک پروفیسر لاکھوں روپیہ تنخواہ لیتا ہے، لیکن یونیورسٹی میں پڑھانے کی بجائے اپنے گھر کی بیٹھک میں اکیڈمی بنا کے بیٹھا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں، میرے پاس جامعہ میں پڑھتے ہیں، کلیہ دارالقرآن میں پڑھتے ہیں، جامعہ امدادیہ میں پڑھتے ہیں، کسی اور جگہ پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے ان کے کسی استاد کو دیکھا اس کی اکیڈمی ہے اور آ کے بخاری پڑھو؟ سوچنے کی بات، سوچنے کی بات۔ کبھی ان کی اکیڈمیاں ہیں کہ جہاں آ کے بھئی آؤ مسلم پڑھو، آؤ متول پڑھو اور ہدایہ پڑھو، بدایہ پڑھو؟ نہیں دیکھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پورے خلوص سے، محبت سے اور پوری حسن نیت سے کلاس میں ہی وہ علم منتقل کر دیتے ہیں جو طلبہ کو چاہیے۔ واللہ العظیم اگر اس نکتے کو کوئی سمجھتا ہے تو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ اساتذہ، یہ علماء وہ ہیں جن کا منہ چومنے کو دل کرتا ہے۔ او بھائی، پھر بھی ہم برے، پھر بھی معاشرے میں ہم راندے ہوئے، پھر بھی ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، دن بدن تنگ کیا جا رہا ہے۔ کبھی وقف ایکٹ کے نام سے املاک مسجدوں کے ساتھ کتنی ہیں، دکانیں کتنی ہیں، زمینیں کتنی ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں، اس کو پیسے دینے والا کون ہے؟ آپ کے علم میں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ رجسٹریشن کے مسائل ہیں، بار بار ہمارے جو ہے نا وہ سب کچھ لیا جا رہا ہے۔ آخر یہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ انہیں وہ راز معلوم نہیں ہو رہا، اور ہمیں وہ راز معلوم ہے کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے۔ ہم اس پرندے کی مانند ہیں جو بو کا پیڑ نکلتا ہے اور سیر ہو کے آتا ہے۔ خدا شاہد ہے کہ ہمارے پاس پورے سال کی اگر گندم ہوتی ہے نا، جیسے رمضان آتا ہے پنجابی آکھنا ہے کہ پڑھولے خالی ہوئے ہیں۔ کسی بھی مدرسے جا کے وہ پڑھولے خالی ہو جائیں، چھٹیاں نال ہی پڑھولے خالی۔ لیکن جیسے سال شروع ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے ہمیں خود علم نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے بڑھولے جو ہے نا کہاں سے بھر جاتے ہیں ہمیں خود علم نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیوں، یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ عظیمت کا رستہ ہے، یہ وہ سبیل ہے کہ جس میں اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ اور ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے اللہ کی نصرت ہوتی کیا ہے۔ ابھی تو ہم مخلص نہیں ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہماری صبحیں اور ہماری شامیں اخلاص پر مبنی ہو جائیں تو آپ سونے کے نوالوں ان بچوں کو دے سکتے ہیں۔ لیکن ہماری کوتاہی، ہم اتنے مخلص نہیں ہیں، ہم اتنے ابھی جدوجہد نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اندر وہ للہیت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ پیدا کر لے تو کوئی چیز بعید نہیں۔ آنے والا وقت کوئی شک نہیں ہے مشکل، اور مشکل سے مشکل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قافلہ صرف علماء کا قافلہ نہیں، اس میں سارے طبقے شامل ہیں۔ یہ جتنے بچے یہاں حفظ کیا، جتنے بھی دینی ادارے یہاں پڑھتے ہیں، وہ صرف علماء کی اولادیں نہیں ہیں، علماء کی اولادیں نہیں ہیں۔ ان میں وکلاء ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، تاجر ہیں، معاشرے کے عام لوگ ہیں، رکشہ چلانے والے ان کے بچے بھی ہیں۔ ہمیں ان کی طرف سے کچھ ملے نہ ملے، ان کی ہمدردیاں ضرور ملتی، اور یہی سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑا سرمایہ۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ انشاءاللہ دین کا مستقبل بڑا روشن ہے، اور اگر اس کو محسوس کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اثرات دکھا رہا ہے۔ لیکن ایک کمی ہے کہ وہ طبقہ خاموش اکثریت جو ہمارے ساتھ مبنی ہے، وہ کبھی کبھی تو اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے، عام حالات میں وہ خاموش رہتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم بھی اس دین کو سیاسی ایجنڈا نہیں بناتے، اس دین کو ہم تنظیمی ایجنڈا نہیں بناتے، ہم صرف اس کو اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے مظاہر نظر نہیں آتے، ورنہ اس نام پر اگر آپ کسی کو کہیں تو میرا خیال ہر طرف سے لبیک کی صدائیں آئیں گی، اور وہ لوگ ہماری فیور میں، ہماری حمایت میں نکل آئیں گے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہو۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اس وفاق کی بات بھی ہوئی، یہ ماحول نہیں ہے کہ میں اس میں یہ ساری باتیں کروں۔ میرے بھائی موجود ہیں یہاں علماء، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ان کے ساتھ مجلس کریں گے۔ ابھی کچھ دن میں انشاءاللہ ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے جامعہ میں، اس کی کوئی تاریخ طے کر دی گئی ہے، اس میں آپ تشریف لائیں۔ چونکہ وہ صرف علماء کی ہوگی تو اس میں انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو شاید یہاں کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے۔ میں بہت ہی کارکن اور خادم قسم کا آدمی ہوں، مجھے ایسی باتیں کرتے ہوئے خود بھی شرم محسوس ہوتی ہے، اور میں آپ کی نسبت بہت چھوٹا ہوں، اور میں تو طالب علموں کی جوتے سیدھے کرنے والا آدمی ہوں۔ اس لیے ان حضرات نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے۔ من عانم کے من دانم، میری کہاں یہ اوقات کہ میں آپ حضرات سے کچھ اس طرح کی باتیں کروں۔ میں دعا گو ہوں اس ادارے کے لیے، ان کے تمام منتظمین کے لیے، استادی المکرم قاری عبدالحفیظ حفظہ اللہ کے لیے، اور جتنے بھی اس کے معاونین ہیں، جتنے بھی آپ حضرات ہیں کلمہ خیر کہنے والے ہیں، اللہ سب کی کوششیں کاوشیں قبول فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔